فَإِن طَلَّقَهَا، آیت نمبر 230 فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر پھر طلاق دے دے، دو طلاق کا اوپر ذکر ہوا، اب دو طلاق کے بعد تیسری طلاق دے دے۔ اب دو طلاق کیسے؟ دو طلاق ایسے کہ پیریڈ کے اندر رجوع کر لیا، جی ٹائم ختم ہونے سے پہلے، عدت 3 مہینے کی جو رہتی ہے وہ 3 پیریڈ ہونے سے پہلے رجوع کر لیا، تب بھی ایک طلاق ہو گئی، پھر 2 طلاق ہو گئے، اب تیسری مرتبہ طلاق دے دیا۔ یا اور ایک صورت، ایک طلاق دیا تھا، رشتہ ختم ہوا، پھر شادی کر لیے، پھر طلاق دیا، رشتہ ختم ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ طلاق دے دیا۔ اب مذاق بن گیا نا، یہ مذاق بن گیا۔ 3 مرتبہ، 2 مرتبہ شادی کی، تیسری مرتبہ بھی شادی کر کے پھر طلاق دے دیا۔ اب تیسری مرتبہ جب اس نے رشتہ توڑ دیا ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، بس اب اگر تیسری مرتبہ وہ طلاق دے دیا ہے تو اب اس کے بعد، ان 3 طلاقوں کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ اب شادی بھی نہیں کر سکتا ہے، تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد اب اس سے دوبارہ نکاح بھی نہیں کر سکتا اور لوٹا بھی نہیں سکتا، لوٹانے کا آپشن بھی ختم ہو گیا اور دوبارہ نکاح کرنے کا آپشن بھی ختم ہو گیا۔ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، دوبارہ ان کا رشتہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتا، وہ آپس میں رشتہ نہیں کر سکتے۔ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ کوئی اور گھر بسا لے، وہ دوسرے شوہر، دوسرے آدمی سے وہ نکاح کر لے، شادی کر لے، اس کو چھوڑ کر دوسرے آدمی سے وہ شادی کر لے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ اگر 3 مرتبہ چانس دیے ہیں کسی کو اپنا گھر سیٹ کرنے اور 3 مرتبہ وہ فیل ہو، 3 طلاق کا مطلب کیا ہے؟ 3 مرتبہ رشتہ قائم رکھنے میں یہ لوگ فیل ہو چکے ہیں۔ اسلام کے اندر فیملی سسٹم کو بہت زیادہ اہمیت دیا جاتا ہے۔ یہ انسان ہے، کوئی جانور نہیں ہے کہ جو میل فیمیل جب جس سے چاہے ملے اور ختم ہو جائے، جیسا یورپ میں حال بنا کے رکھے ہیں کہ ایک درندگی ہے، ایک حیوانیت ہے، ایک جانور پن ہے، ویسا نہیں ہے۔ یہ اسلام ہے، اسلام کے اندر فیملی سسٹم کو بہت لحاظ رکھا جاتا ہے، اس کو بہت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک گھر کو آباد کرنا، اس کے اندر جو ہے میاں بیوی کی لائف سیٹل ہونا، ان کے اولاد سیٹل ہونا، ان کے اولاد کی تعلیم، ان کا سائیکولوجیکل گروتھ، ان کا تعلیم، ان کا مزاج، ان کی تربیت، یہ سارے چیزیں ہوتی ہے۔ یہ کھیل مذاق کر لیتے بیٹھیں گے، شادی کر رہے ہیں طلاق دے رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں طلاق دے رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں، فرمائیں کہ 2 مرتبہ تک چانس دیا جا سکتا، 3 مرتبہ اگر طلاق دے دیا تو پھر پرمیشن نہیں ہے تم کو دوبارہ اپنا گھر سیٹ کرنے کی۔ گھر سیٹ کرنے کی، اسلام توڑنے کے لیے نہیں آیا، جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن یہ 3 مرتبہ کا فیلئر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نہیں جم رہے ہیں۔ ہاں زندگی میں ایک بڑا انقلاب آئے تو پھر سدھار آ سکتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب چاہیے کہ یہ عورت اگر گھر بسانا چاہتی ہے، اس سے تو رشتہ نہیں ہو سکتا، اب اگر گھر بسانا چاہتی ہے تو وہ کسی اور سے شادی کر لے، اس کے ساتھ گھر بسا لے، ختم، یہ رشتہ فیل ہے۔ آدمی دوسری طرف شادی کر لے، عورت دوسری طرف شادی کر لے اور اپنا اپنا گھر بسا لے۔ اگر وہ دوسری طرف گھر بسانے کے لیے گئی اور شادی کر لی اور وہاں پر ایک ٹائم گزاری، لیکن اس کے باوجود وہ گھر بھی نہیں جما، فَإِن طَلَّقَهَا، پس جی دوسری لائن میں فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ آدمی بھی اس کو طلاق دیتے اور جو نیا رشتہ قائم کرے تھے وہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پس ان دونوں کے لیے، وہ مرد کے لیے بھی وہ عورت کے لیے بھی گنجائش بن جاتی، جب عورت جا کر دوسرا گھر بسائے لیکن وہ بس نہ سکے، وہ بھی رشتہ فیل ہو جائے اور وہاں سے بھی طلاق ہو جائے، تو طلاق ہونے کی صورت میں اب پلٹ کر یہ لوگ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں۔ جی وہ اس آدمی کے لیے یہ عورت اب حلالہ ہو گئی، حلالہ ہو گئی، اب وہ آ کر لوٹ سکتے۔ کیوں؟ اس کے اندر، اس میں زندگی میں ایک بڑا انقلاب آتا ہے۔ ایک آدمی کے ساتھ گزارنے کے بعد اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ لائف کیا چیز ہے، دوسرے کے ساتھ جب ان جاتی ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ آدمی اچھا تھا، اور کسی وجہ سے اگر طلاق ہو جائے تو اب یہ دوبارہ شادی کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں، دوبارہ گنجائش بن جاتی ہے۔ ایک بات یہ بات یاد رکھیں کہ اگر وہ دوسرے سے شادی کرے اور گھر بسانے کی کوشش کرے، پوری کوشش کرنے کے بعد اگر فیل ہو جائے اور طلاق اگر ہو جائے تو اس صورت میں یہ جائز ہوں گے۔ یہ آدمی سے شادی کرنے کے لیے 3 طلاق ہو گئے تھے، اب دوسرے سے شادی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ شادی کر کے طلاق لے لیے تو میں اس سے دوبارہ شادی کر سکتی ہوں، اس کو بولتے ہیں حلالہ کرنا، اور حلالہ کرنا اسلام میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔
یعنی صرف اس سے شادی، پہلے والے سے شادی کرنے کے لیے اگر کسی اور سے رشتہ کر رہے ہیں، جیسا کہ بہت سارے جہالت کی وجہ سے، یعنی ایسے واقعات میں کچھ ویڈیوز دیکھا تھا، اور بڑے غالباً کیو ٹی وی وغیرہ پہ بھی آئے تھے یہ، کہ کیا کہتے ہیں، پاکستان میں، افغانستان میں باضابطہ حلالہ کیا گیا ہے، بعض جگہوں پہ، اکثر نہیں، ہندوستان میں بھی شاید ہوا ہوگا، حلالہ کیا گیا ہے۔ یہ 100% ان اسلامک ہے، غیر اسلامی ہے، اسلام میں بالکل گنجائش نہیں، حرام حرام حرام۔ حلالہ کرنا کوئی نہیں، حلالہ سسٹم، حلالہ کوئی سسٹم نہیں ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ 3 مرتبہ فیل ہو گئے ہیں تو اب اس کے بعد اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے، دوسرا گھر بسا لو، خلاص، آپ بھی دوسرا گھر بسا لو، آپ بھی دوسرا گھر بسا لو، اور اپنی زندگی گزارو۔ ان سے تو رشتہ نہیں ہو سکتا، تم شادی نہیں کر کے پوری زندگی گزار لو، ان سے رشتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ 3 مرتبہ فیل ہو گئے، یہ کھلواڑ ہو رہا ہے ایک فیملی کے ساتھ۔ دوسرا گھر بسا لو، یا اکیلے رہ جاؤ یا شادی کر کے دوسرا گھر بسا لو۔ اور اگر دوسرا گھر بسانے میں فیل ہو گئے تب اس صورت میں گنجائش نکلتی ہے پلٹ کے آ کے شادی کرنے کی، کہ انسان کا دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے، ایک بگ چینج آتا ہے لائف کے اندر، جی میچورڈ ہو جاتے ہیں، ذہن بڑا ہو جاتا ہے، سمجھ بڑی ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں گنجائش نکل کے آتی ہے، گنجائش نکالنا نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ دوبارہ یہ شادی کرنے کی گنجائش نکالی جا رہی ہے حلالہ کے ذریعے تو یہ حرام ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے پاس پتہ نہیں کیا اس کی سزا ہونے والی ہے اگر کوئی ایسا ارادہ کر رہا۔ نہیں، اگر دوسرا گھر بسانے کی کوشش کرے، سیریسلی سنجیدگی سے کوشش کرے اور اس طرف کے رشتے کو بھول جائے، اس کے باوجود بھی وہ فیل ہو جائے، تب اس صورت میں گنجائش نکل سکتی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، پس اگر وہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے تو پھر ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر پلٹ کر آ کر یہ دوبارہ شادی کر لیں، أن يتراجعا، ایک دوسرے کو لوٹا لے اور دوبارہ شادی کر لیں، بشرط کہ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، وہ دوبارہ شادی کر لیں اس یقین کے ساتھ، اگر ان کو اس بات کا اندازہ ہو کہ وہ ہاں اب ہم شادی کریں گے تو انشاءاللہ میں بھی اپنی رسپانسبلٹی پوری کروں گا اور میں بھی اپنی رسپانسبلٹی پوری کروں گا۔ اگر عورت اور مرد دونوں کو اس بات کا خیال ہے اور یہ اندازہ ہے کہ ہاں اب سابق میں بڑے غلطیاں ہو گئے تھے، بڑے ہم تجربے کر لیے، رشتے توڑ لیے، دوسرے شادیاں کر لیے، لیکن اب ہمارے کو اندازہ ہوگا کہ یہ سب صحیح نہیں ہے، اب اگر ہم دوبارہ مل جائیں، وہ رشتے بھی ختم ہو گئے، اب اگر ہم دوبارہ مل گئے تو ہم اللہ کے سارے احکام کے پابند رہیں گے اور بیوی شوہر کے اور شوہر بیوی کے حقوق ادا کریں گے، اگر یہ چیز کا ان کو اندازہ ہو تب وہ جا کر رشتہ اگر کر لیں تو جائز ہوگا۔ جی وَتِلْكَ حُدُودُ أَن يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود ہے، یہ جو اوپر بیان کر رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے قوانین ہیں، یبینها، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ واضح فرماتا ہے، لقوم یعلمون، ایک ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، جو سمجھ رکھتی ہے، جو جانتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے یہ قانون بناتے۔ بہرحال نکاح اور طلاق، یقینی بات ہے کہ رشتے جو ہوتے ہیں وہ ایموشن سے تعلق رکھتے ہیں، انسان کے جذبات سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اگر ایموشنل ہو کر اس میں ڈیسیشن لیں گے، نکاح کا ڈیسیشن بھی اگر ایموشنل ہو کر لیا جائے تو وہ بھی بہت غلط نتیجہ نکلتا ہے۔ عقل سے کام لینا، سمجھداری سے کام لینا، جی ایموشنز بڑی اچھی چیز ہے، لیکن ایموشنل ہو کر نکاح کرنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ لوگ آ جاتے ہیں، وہ عورت کو چاہتا، وہ مرد کو چاہتی، اور ایموشنل ہو کر رشتے کر لیتے، وہ رشتے ٹھہرتے نہیں، پھر زندگیوں میں سکون نہیں رہتا۔ تو ایموشنل طریقے سے نہ نکاح کرنا ہوتا ہے، نہ ایموشنل طریقے سے رشتہ ختم کرنا، طلاق دینا ہوتا ہے۔ یہ طلاق اور خلا بھی کئی لوگ ایموشنل ہو کر جذبات میں آ کر یہ فیصلے کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ نکاح اور طلاق میں بہت سوجھ بوجھ، بہت سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سنت بنائے ہیں کہ 2 گواہوں کو بناؤ، اپنے پیرنٹ سے مشورہ کرو، کفو برابر خاندان میں رشتہ کرو، برائے مشورہ کر کے کرو، پہلے رشتہ بھیجو، قبول کرے تو اس کے بعد نکاح خوانی، جی اچانک گئے اور شادی کر لی، اس طرح سے نہیں۔ یہ رشتہ جوڑتے وقت بھی بہت سارے پروسیسز جو ہے کیا کہتے ہیں
سمجھداری کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھے، وہ سمجھداری کے پروسیسز کو کارنر کر کے کیا کہتے ہیں، پاؤں میں اس کا رسم، فلاں کا رسم، سانچک منجے، پورا زور اس پہ لگائے ہوئے، ان چیزوں کو کم کرو۔ یہ سنت طریقے جو ہے وہ پروسیسز کے اوپر زیادہ غور کرو کہ کفو ہے نہیں ہے، برابر کا خاندان ہے نہیں ہے، مشورہ برابر کرو، بڑوں کی بات سنو، اچھی طریقے سے جانچو، اس کے بعد رشتے کرو۔ اور اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو صبر سے کام لو، اور اگر صبر کے باہر ہو جائے تو پھر ایک طلاق دے کر رشتہ ختم کرنے کا سسٹم رکھو، بڑوں کے مشورے کے ساتھ، ٹائم دے کر، سوچ کر سمجھ کر ایک طلاق کے ساتھ رشتہ ختم کرو، تاکہ اگر دوبارہ وہ رشتہ رجوع کرنا چاہے یا وہ ختم ہو گیا سو رشتے کو دوبارہ شادی کرنا چاہے تو گنجائش رہے۔ بہرحال ایموشن اور جذبات کو روکنے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ اسلامی احکام، یہ ٹائم ڈیوریشن اور لوگوں کو اور مشوروں کو اور حکم کو اور یہ سارے چیزوں کو انوالو کیا ہے۔ اسلام اس کے اندر بڑی حکمت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اس کے اندر بڑی حکمت اور سمجھداری رکھتے ہیں، اگر تم سمجھو، اگر تم پڑھو اور سمجھو تو۔ اور جو نہیں پڑھتا ہے اور نہیں سمجھتا ہے اس کے لیے تو پھر زندگی میں صرف تکالیف ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں سے تکلیفوں کو دور کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو قرآن کریم اور سنت نبوی علی صاحبہ و علیہ الصلاۃ والسلام کی حکمتوں کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔